الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. انشاءاللہ بھائی ایک پنکھا پیچھے ادھر سارے اس میں ایک چلا دیں. عزیزان محترم، واجب الاحترام، معزز سامعین کرام، بزرگان دین، گزشتہ کئی جمعوں سے یہ مبارک سلسلہ الحمدللہ شروع کیا گیا کہ قرآن کریم کی آخری جو صورتیں ہیں جو عام طور پر ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں، پڑھنے کے اندر آسان بھی ہوتی ہیں، نمازوں کے اندر پڑھی بھی جاتی ہیں اور ہر مسلمان اس کو یاد بھی رکھتا ہے، یاد کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو ان آخری 10 صورتوں کا ترجمہ، پس منظر، معنی، مفہوم اگر دماغ میں ہو تو چونکہ یاد ہوتی ہیں تو پڑھنے میں مزہ آئے گا، نماز میں پڑھیں گے تو دل لگے گا. اس غرض سے آخری 10 صورتوں کا ترجمہ شروع کیا گیا. سورۃ الفیل کا ترجمہ الحمدللہ، سورۃ القریش، سورۃ الماعون، سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر اور سورۃ اللہب سمیت ان مبارک صورتوں کا جو 7 کی تعداد میں بنتی ہیں، آپ حضرات کے سامنے ترجمہ اور معنی اور مفہوم آ گیا ہوگا. آج جو خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے مبارک آیات تلاوت کی گئی ہیں، یہ قرآن کریم کی ایک مختصر سی صورت ہے جس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے. اس مبارک صورت کی تلاوت بھی ہوئی ہے اور آج انشاءاللہ اسی مبارک صورت کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک صورت کے فضائل اور اس کے متعلقہ مسائل کو کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی یہ مبارک صورت بچے کو یاد ہے، بڑوں کو بھی یاد ہے اور چھوٹوں کو بھی یاد ہے، مردوں کو بھی یاد ہے، عورتوں کو بھی یاد ہے اور بوڑھوں کو بھی یاد ہے اور اپنا جوانوں کو بھی یاد ہے. یہاں تک کہ جو پڑھے لکھے کافر ہیں، یونیورسٹی وغیرہ کے اندر پڑھنے والے پروفیسر حضرات ہیں، ان لوگوں کو بھی سورۃ الاخلاص یاد ہے. ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان ہے جہاں پر ہندوؤں کی آبادی ہے، سورۃ الاخلاص ان کو بھی یاد ہے. یہ ایسی مبارک صورت ہے، یاد بھی سب کو ہے
آسان بھی بہت زیادہ ہے اور ہے بھی بہت مختصر، اور جس بندے کو یعنی مسلمان ہو اور سورۃ الاخلاص ہی یاد نہ ہو تو اس بندے کو اور کوئی صورت یاد بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کریم کی یہ سب سے آسان صورت ہے یاد ہونے کے اعتبار سے۔ جو الفاظ اس کے اندر ہیں وہ ایسے الفاظ ہیں کہ بالکل آسان ہے۔ اس بنیاد پر ضرورت اس امر کی ہے اس مبارک صورت کا ترجمہ، پس منظر، خاکہ وغیرہ ہمارے سامنے بیان ہو جائے۔ مکہ مکرمہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر یہ مبارک صورت نازل ہوئی، اور اس مبارک صورت سے پہلے 20 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور 21ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک صورت نازل فرمائی۔ اس مبارک صورت کا نام ہے اخلاص، اور اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عبادت کو یا کسی بھی کام کو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے۔ اس مبارک صورت کے اندر اخص الخاص اللہ کی توحید کا بیان ہے، لہٰذا اس مبارک صورت کا نام سورۃ الاخلاص رکھا گیا۔ قرآن کریم کے اندر 3 قسم کے بنیادی عقائد کا بیان ہے، ان میں سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرا عقیدہ عقیدہ معاد یعنی قیامت ہے۔ اس مبارک صورت کی 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو جس کو عقیدہ توحید کا نام دیا جاتا ہے مختصر انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بڑی بڑی صورتیں بھی ہیں، 114 صورتوں میں سے بڑی بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، درمیانی بھی ہیں۔ سورۃ البقرہ سے اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ شروع فرمایا تو سورۃ التین تک یہ لمبا سلسلہ چلتا رہا جس میں احکامات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے، لیکن سورۃ التین کے بعد سورہ والناس تک یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اندر قرآن کریم کے اندر جمع شدہ یا بیان شدہ جو تفصیلی مضامین ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے مختصر انداز میں بیان فرمایا۔ مظہر خان آگے آ جائیں، ٹھیک ہے، یا میرے پاس آ جائیں، آگے آ جائیں۔ مختصر انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا، گویا کہ یہ جو آخری والی صورتیں 20 کے لگ بھگ بنتی ہیں یہ پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور پورے کے پورے قرآن کریم کے اندر مضمون جو مضامین بیان ہوئے ہیں یہ ان کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ ان میں سے ایک مبارک صورت سورۃ الاخلاص بھی ہے۔ اس مبارک صورت کی فضیلت کو بھی بیان کیا جائے گا، اور اس سے متعلق جو باتیں، پہلے میرا خیال ہے فضائل سن لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی سے کہا، میں تمہیں ایسی صورت نہ بتلاؤں کہ جس سے بہتر صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ ہی پورے کے پورے قرآن کریم کے اندر نازل ہوئی۔ تو صحابی نے کہا جی یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اس جیسی مبارک صورت سابقہ کسی آسمانی کتاب میں نہیں، اور پورے کے پورے قرآن کریم میں جو 114 صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کے ہم پلہ اور کوئی بھی صورت وغیرہ قرآن کریم کے اندر موجود نہیں۔ ایک موقع پر سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قرآن کریم کی سب سے اچھا آپ بھی آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قرآن کریم کی سب سے افضل صورت کون سی ہے؟ سرکار نے فرمایا سورۃ الاخلاص۔ پیغمبر سے پوچھا کہ سب سے افضل آیت قرآن کریم کی کون سی ہے؟ فرمایا گیا آیت الکرسی۔ سرکار سے پوچھا گیا آپ اپنی امت کے لیے سب سے بہتر کون سی آیت کو قرار دیتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو پیغمبر کا پچھلا فرمان اس کے مطابق قرآن کریم کے اندر موجودہ سورۃ الاخلاص نامی صورت پورے قرآن کریم کی صورتوں سے افضل، اور پیغمبر کے فرمان کے مطابق سابقہ تینوں آسمانی کتابوں میں اس کے ہم پلہ کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ یہ سورۃ الاخلاص کی فضیلت نمبر 1 ہے۔ پیغمبر کے فرمان کے مطابق جب پوچھا گیا
قرآن کریم کے اندر سب سے افضل صورت بتلایا گیا سورۃ الاخلاص، تو سورۃ الاخلاص کو دوسرے فرمان سے پیغمبر نے افضل قرار دیا۔ یہ سورۃ اپنا اخلاص کی دوسری فضیلت ہے جو احادیث مبارکہ کے اندر ملتی ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ سے پہلے قباء نامی ایک بستی تھی، سرکار نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور 14 دن قیام کیا۔ 14 دن وہاں پر قیام کیا، وہاں پر میزبان تھے حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ۔ ہر اعتبار سے پیغمبر کو آرام اور پیغمبر کو آسائش اور پیغمبر کو راحت پہنچانے کے لیے فکر مند تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ہماری ہر ممکنہ کوشش کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے سے کچھ بے چینی نظر آ رہی ہے۔ کچھ کیا نظر آ رہی ہے؟ بے چینی نظر آ رہی ہے۔ کیا نظر آ رہی ہے؟ بے چینی نظر آ رہی ہے۔ تو کلثوم ابن حدم نے تنہائی میں سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اپنی سی کوشش تو پوری کر رہے ہیں، اگر کوئی کمی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، اس کمی کو دور کیا جائے تاکہ یہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقی کوئی پریشانی نہیں بجز اس کے کہ ایک پریشانی ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کا آپس میں مل کر نماز پڑھنے کا جو انتظام ہونا چاہیے تھا وہ جگہ موجود نہیں ہے۔ کلثوم ابن حدم نے کہا، سرکار یہ میری زمین ہے، آپ نشان لگائیں، آپ حکم کریں، اس زمین کا مالک کوئی نہیں ہے، میں زمین آپ کو دے دیتا ہوں، اب مسجد تعمیر فرما لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کو قیمت لینا ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قیمت نہیں لوں گا، یہ اللہ کا گھر بنے، میری زمین استعمال ہو، یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی موقع پر جبرائیل امین آئے، کلثوم ابن حدم کی زمین پر مسجد کی باؤنڈری کے لیے نشان لگائے، وہاں پر مسجد تعمیر ہوئی۔ اس مسجد کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اب اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا، ان کی قبولیت کے پیچھے، اس مسجد کی قبولیت کے پیچھے کلثوم ابن حدم کا اخلاص تھا۔ اس اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی کر دیا۔ ایک بات ہو گئی۔ بات نمبر 2، ایک ہوتی ہے محنت، محنت کے بعد کسی کو پھل ملتا ہے، یہ تو سب کے لیے ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آقا اپنی مرضی سے خوش ہو کر کسی کو دے دے، اس میں محنت شرط نہیں ہوتی۔ اس میں اب مظہر خان جتوئی ہے، یہ اپنے ویٹروں کو شام کو دہاڑی دیتا ہے، اور اگر کسی ویٹر کو کہ آ جا، وہ آیا اور رات کو جو دہاڑی دینی ہے کام سے پہلے دے کر کے جا آرام کر لے، اس کی مرضی ہے بھیا، ٹھیک ہے۔ ان کے دماغ میں کیا ہوگا؟ ان کے دماغ میں ہوگا یہ میری طرف سے اس کی سابقہ کارکردگی پر اس کو انعام سے نوازا گیا۔ کلثوم ابن حدم کی وہ جو قربانی تھی، جو اخلاص تھا، میں پیسے نہیں لوں گا، سرکار ساری زمین میری ہے، آپ جہاں سے چاہیں مسجد کے لیے خاص کر لیں۔ اللہ نے ان کی نیت کو، اللہ نے ان کی قربانی کو، اللہ نے ان کے جذبے کو ایسا قبول کیا، ان کی زمین پر بنائی جانے والی مسجد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا حصہ بنایا، اس کے تذکرے کو۔ امام کون بنے وہاں پر؟ سرکار تو 14 دن کے بعد آگے چلے گئے مدینہ منورہ، اور وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر ہو جاتی ہے۔ اس مسجد قباء کے امام بنے کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد بھلے کوئی بھی سورت پڑھیں لیکن ٹچ سورہ اخلاص کا لازمی کر دیں۔ مثلا سورہ کافرون پڑھی ہے، اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو بھی ٹچ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ فلق پڑھی ہے، سورہ اخلاص کو ٹچ کر دیں گے۔ ہر نماز کے اندر جو سورت پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص لازمی پڑھتے ہیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن جو پیچھے صحابہ کرام کھڑے تھے مقتدی بن کر، انہوں نے پوچھا کہ حضرت والا آپ ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کو سورہ اخلاص اتنی پسند ہے تو خالی سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، آپ ان کے ساتھ ایک اور سورت بھی ملا لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حضرت کلثوم ابن حدم نے کہا
میں اسی طریقے پر امامت کروں گا، اگر میری اقتداء میں نماز پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ سرکار سے جا کر کہو مجھے امامت سے ہٹا دیں گے اور کسی اور امام کے پیچھے نماز پڑھ لینا۔ یہ سارے صحابہ جو مقتدی تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ ہمارا امام ہر اعتبار سے بہترین ہے، ہمیں ان کی ذات پر، ہمیں ان کے اعمال پر کوئی شک نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے ہر نماز کے اندر یہ سورہ اخلاص، چلو خالی اخلاص پڑھ لیں تو بھی جان چھوٹ جائے، لیکن اس اخلاص کے ساتھ دوسری صورت بھی ملا لیتے ہیں، یہ پریشانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ پریشانی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت کلثوم ابن حدم کو بلوایا اور ان سے وجہ جانی، کیا وجہ ہے؟ آپ اس صورت کو ہر رکعت میں یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صورت ٹچ کر کے لازمی پڑھتے ہیں، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس مبارک صورت کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات کا بیان ہے، اور ان صفات کے بیان کو جب میں سنتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے اور اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس صورت سے محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ سورہ اخلاص سے محبت، لیکن اس کے ضمن میں یہ بات ذہن میں رہے، یہ ان کی خاصیت دی، کن کی؟ کلثوم ابن حدم کی۔ ان کو سرکار نے اجازت دیا آپ ہر رکعت میں پڑھیں، ہر صورت کے ساتھ ملا کر پڑھیں، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حکم کیا ہے کہ کسی ایک صورت کو متعین نہیں کر سکتے، ایک صورت کو متعین بلکہ بدل بدل کر پڑھنی۔ اگر کسی کو نہیں آتا تو ٹھیک ہے سورہ اخلاص پڑھے، لیکن اگر آتی ہیں تو پھر تعین کرنا درست نہیں ہے، بدل بدل کر پڑھا جائے گا۔ ان کے لیے اجازت، پیچھے قربانیاں دی، ان قربانیوں کا انعام مل گیا، اور ہمارے لیے اصول وہی ہے، ہم محنت کریں گے تو بعد میں کہیں جا کر ہمیں انعام کا استحقاق ملے گا۔ ملک صاحب دائیں بائیں والوں کو اٹھاتے بھی رہیے گا، ٹھیک ہے، آگے پیچھے والوں کو اٹھائیے گا۔ میری تمنا یہ تھی کہ نماز باہر پڑھی جائے، لیکن ساتھیوں نے کہا بار فرش گرم ہے۔ اب جب اندر آئے ہیں تو اکثر و بیشتر جو باہر ماشاءاللہ کافی تر و تازہ رہتے تھے، لیکن اندر ان کی آنکھیں ڈگمگا رہی ہیں، تو خدا را سورہ اخلاص سن لو، ٹھیک ہے۔ سورۃ الاخلاص یہ مبارک سورت کی فضیلت نمبر 3 بیان ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس صورت سے محبت کرنا تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ کسی غزوے کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو بھجوایا، تو وہاں پر ان کے جو امیر تھے، لشکر کے کمانڈر تھے، وہ جب نماز پڑھاتے تو وہ بھی یہی صورت کی تلاوت کرتے، صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، کوئی بھی نماز ہے، سورہ اخلاص سورہ اخلاص سورہ اخلاص۔ وہاں سے واپسی پر اس لشکر کے ساتھیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے امیر کی شکایت کی کہ سرکار ہر نماز میں سورہ اخلاص، ہر نماز میں سورہ اخلاص۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا آپ کیوں اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس صورت سے مجھے محبت ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا تمہاری اس صورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ سورۃ الاخلاص کی یہ فضیلت ہے۔ سورۃ الاخلاص کی وہ پیچھے والا سردار صاحب مجھے دیکھیں، وہ پیچھے والے سردار صاحب مجھے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ الاخلاص کی کیا ہے؟ یہ برکت ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جو بندہ روزانہ کی بنیاد پر فجر کی نماز کے بعد صرف 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا، اسے 4 قرآن کریم کے بقدر ثواب ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ 4 قرآن کریم۔ کوئی بڑے سے بڑا حافظ بھی ہو اس زمانے کے اندر، وہ رمضان کے علاوہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن پیغمبر کا فرمان کیا ہے کہ 4 مرتبہ 12 مرتبہ پڑھنے پر 4 قرآن کریم کے ختم کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام کو بلایا، آئیے۔ چنانچہ صحابہ آ گئے اور فرمایا سرکار نے کہ آؤ میں تمہیں 1/3 قرآن سناتا ہوں۔ قرآن 30 سپاروں کا ہے،
ایک تہائی کا مطلب کیا ہوا؟ 10 سے 12 سناتا ہوں۔ صحابہ جو جمع ہو سکتے تھے ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے سامنے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کی، اور اس کے بعد سرکار اٹھ کر گھر چلے گئے۔ مجمع میں موجود صحابہ نے یہ خیال کیا کہ شاید پیغمبر کو کوئی بات یاد آ گئی، گھر چلے گئے، واپس آ کر 1/3 قرآن سنائیں گے۔ واپس آنے کے بعد سرکار نے فرمایا اب آپ لوگ اپنے کاموں پر جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار آپ نے تو بتلایا تھا 1/3 قرآن سناؤں گا، تو سرکار نے فرمایا وہ 1/3 قرآن میں نے آپ کو سنا دیا۔ وہ 1/3 قرآن کیا ہے؟ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا، گویا کہ 10 سے پاروں کے بقدر یہ ایک سورت ہے جو 5 آیات پر مشتمل ہے۔ کوئی مشکل ہے جناب والا؟ بولو، جو ایک مرتبہ پڑھے گا 1/3 10 پارے، 2 مرتبہ پڑھے گا 20 پارے، اور 3 مرتبہ پڑھے گا تو 30 پارے، ٹھیک ہے؟ 1 منٹ کے اندر اگر جس کو سورہ اپنے اخلاص یاد ہے 1 منٹ کے اندر مرے سے مرا وہ 3 مرتبہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ تو کتنا آسان ہو گیا، کتنا آسان ہو گیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے لا محالہ اس مبارک سورت کی تلاوت کی جائے۔ اس مبارک سورت کی کیا کی جائے؟ تلاوت کی جائے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر بندہ 1 مرتبہ ہی خالی پڑھ لے گا تو 10 سے پاروں کا ثواب اس کے نام اعمال میں شامل ہو جائے گا۔ کون سی سورت ہے بھیا؟ پڑھ کر سنائیے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مظہر خان جتوئی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے نیت کرے خدایا جو میں نے 3 دفعہ پڑھا ہے میرے ابا کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ پہنچ گیا۔ ناصر صاحب پہنچا دیں، عمران کے والدین نہیں ہیں، عبد القادر کے نہیں ہیں، سلیم کی پنساری کی والدہ نہیں ہے۔ 1 منٹ کے اندر پورے کے پورے قرآن کا ثواب پہنچ گیا۔ ہم مردوں کو دفن کر کے مٹی کو جو اس کے ہاتھ اپنا جھاڑتے ہیں نا، اس کے بعد پوچھتے کوئی نہیں ہے، اور وہ مردے منتظر ہوتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے؟ اب جنہوں نے پڑھا اپنے مردوں کو ایصال ثواب کیا، رب ذوالجلال کی قسم ان تک وہ ہدیہ پہنچ گیا، اور وہاں پر وہ خوشی سے اپنے ساتھ موجود دیگر مردوں پر فخر کر رہے ہوں گے۔ مظہر خان جتوئی کا باپ کہے گا کہ مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے نے میرے لیے ہدیہ بھجوایا ہے۔ کوئی مشکل ہے جناب والا؟ بولو، یہ ہے سورۃ الاخلاص، یہ ہے سورۃ الاخلاص۔ یہ کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ بوڑھے جوان سارے بولو، کیا ہے یہ سورۃ الاخلاص سے اخلاص قل هو اللہ احد۔ ماشاءاللہ موسیٰ خان چاچا بھی آئے ہیں، ماشاءاللہ موسیٰ خان چاچا سورہ اخلاص آتی ہے؟ اس پر بات ہو رہی ہے، سورہ اخلاص۔ ایک صاحب نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ گھر پر تنگی ہے، کوئی عمل بتلا دیں۔ جیسے ہمارے لوگ بھی چلے جاتے ہیں باباؤں کے پاس عمل لینے کے لیے کہ روزی کھل جائے۔ اگر بابا کی اپنی روزی کھلی ہوتی تو وہ منحوس شکل بنا کر یہاں سانے پہ بیٹھا ہوتا۔ اگر اس کی روزی ہوتی اسلام آباد میں ہوتا، یا کراچی میں بھی ہوتا تو ڈیفینس میں ہوتا، یا قبرستان کے برابر میں نہ پانی نہ بجلی گیس، وہاں پر آسانہ کھول کے بیٹھتا نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے شکایت کی، کیا ملک صاحب کیا شکایت کی؟ سرکار روزی کی تنگی ہے، فقر و فاقہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام بتائے، 3 عمل بتلائے۔ کام نمبر 1، سرکار نے فرمایا کام نمبر 1، گھر پر جاؤ سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گھر پر جانے کے بعد سلام کرنا ہے۔ اگر گھر پر کوئی نہیں ہے، اگر گھر پر کوئی ہے تو السلام علیکم
اور اگر گھر پر کوئی نہیں، گھر خالی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھنا ہے۔ نمبر 2 پیغمبر پر درود پڑھنا ہے، اور نمبر 3 سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس صحابی نے پیغمبر کا بتلایا ہوا طریقہ اپنایا، اور چند دنوں کے اندر اس فقر و فاقے سے اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کی جان چھڑوا دی۔ اس صحابی کی کیا کر دی؟ جان چھڑوا دی۔ چنانچہ فرمایا گیا جو بندہ روزانہ 200 مرتبہ، کتنے؟ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ دوسری فضیلت کہ جو بندہ روزانہ کی بنیاد پر یعنی کہ 3 کام کر لے۔ کام نمبر 1، اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ اپنے قاتل کو مطلب اللہ نہ کرے کسی نے کسی کو مارا اور وہ زخمی ہے اور وہ سمجھتا ہے اس مرض کے اندر میں گیا، اس مرض کے اندر میں گیا، چنانچہ اس مرض کے اندر جب اس کو جانے کا یقین ہوا، اپنے والی وارثوں کو بلا کر کہا میں نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا۔ چنانچہ ایک عمل تو یہ ہے۔ نمبر 2 پوشیدہ قرض معاف کر دیا۔ پوشیدہ قرض نے پوشیدہ قرض ادا کر دیا۔ کسی نے کسی کا قرض دینا ہے، گواہ کوئی نہیں ہے، قرض لینے والے کے لیے، قرض دینے والے کے اوپر گواہ کوئی نہیں ہے، لیکن جس نے قرضہ لیا ہے اگر وہ اس بنیاد پر کہ یار اللہ تو پوچھے گا، باقی کسی کو پتہ چلے نہ چلے، وہ قرضہ ادا کر دیتا ہے۔ دوسرا عمل، اور تیسرا عمل جو روزانہ کی بنیاد پر 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، ان 3 اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ کیا فرمائے گا بھیا؟ ابو بکر صدیق کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ فوراً بول اٹھے سرکار جو بندہ تینوں کام نہ کر سکے، فرمایا کوئی ایک کر لے، کوئی ایک کام بھی کر لے، جنت کا محل اس کا مقدر بنے گا۔ تو ہمارے لیے آسان ہے کہ نہیں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے مرضی ہے جنت کے اندر داخل ہو جائے، جنت کے اندر، اور جنت کی جس حور سے مرضی ہے چاہے وہ شادی کر لے۔ کیا کر لے؟ شادی کر لے۔ تو یہ کس کی برکت ہے؟ سورۃ الاخلاص کی۔ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کو ایک محل ملے گا، 20 دفعہ پڑھے گا 2 ملیں گے، 30 دفعہ پڑھے گا 3 ملیں گے۔ حضرت عمر کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ کھڑے ہوئے کہا سرکار اگر یہ طریقہ ہے محل بنانے کا پھر تو ہم اللہ میاں سے بہت سارے محلات بنوا دیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم جتنا بھی بنوا سکتے ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عطا ہے وہ لامحدود ہے، عطاء غیر مجزوز۔ تم مانگ مانگ کر تھک سکتے ہو، اللہ کی ذات دے دے کر نہیں تھک سکتی ہے۔ آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ تو سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بولو سورہ اخلاص آتی ہے؟ ہاں، وہ کوئی نماز سیکھنے کے لیے گیا تھا نا، ٹھیک ہے، نماز سیکھنے کے لیے گیا تو اس کے بعد نماز سیکھ کے واپس آ گیا، اس سے کسی نے انٹرویو لیا، ثنا آتی ہے، اس نے ثنا کی بہن آتی ہے، ثنا دنیا آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اخلاص یہ سورت کا نام ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو لڑکی کا نام سمجھ لے، ٹھیک ہے۔ عمر شریف کہا کرتا تھا ہماری پاکستانی قوم تو ایسی ہے ترسی ہوئی کہ مرغی کے اوپر کپڑا ڈال دو سارے اس کو گھیرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر وضاحت کرنی پڑتی ہے، یہ اخلاص سورت کا نام ہے جو قرآن کریم کے اندر مذکور ہے، ٹھیک ہے جناب والا۔ تو سورۃ الاخلاص کے متعلق ایک فضیلت یہ بھی آتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے آیت الکرسی جو بندہ ہر نماز کے بعد پڑھے گا تو موت اور اپنا جنت اور اس بندے کے درمیان سوائے موت کے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ سورۃ الاخلاص کا اہتمام کرے گا تو مرنے کے بعد وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ وہ جنت کے اندر جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ تو یہ مختصر سے فضائل ہیں سورت کے، جس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم میں سے کسی کو سورۃ الاخلاص نہیں آتی تو یقینی اعتبار سے اس کو قرآن کریم کی کوئی بھی سورت نہیں آتی۔ جب کوئی بھی سورت نہیں آتی اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہوگی کہ جس کو قرآن کریم کی کوئی بھی سورت یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جس کو نہیں آتی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی یہاں پر سارے زندہ موجود الحمدللہ، ابھی سے بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں کہ جمعے کے فوراً بعد ہم چلے کے اندر جائیں گے،
ہم 4 مہینے کے لیے جائیں گے. 4 مہینے میں جانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، لیکن کم سے کم وہاں سے 10 صورتیں سیکھ کر آ جائیں گے جن کا جماعت میں وقت لگا. اب لوگ کہیں گے جماعت میں تو وقت بہت ساروں کا لگا، بہت ساروں کو نہیں آتا، تو وہ جو بہت سارے گئے ہیں تو انہوں نے ممبر کی ہدایات کے مطابق وقت نہیں لگایا. اگر ممبر کی ہدایات کے مطابق وقت لگائیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 10 صورتیں کم از کم یاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جناب والا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں. دعوت کا آغاز ہوا، دعوت توحید کا آغاز ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر جس موقع پر سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ مکرمہ کے اندر جو دین اسلام کا مرکز ہے کعبۃ اللہ، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ صرف مکہ نہیں بلکہ پورا کا پورا جزیرۃ العرب وہ بتوں کا پجاری ہے، وہ بتوں کا پجاری ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. انہوں نے اپنے دماغ کے مطابق جو بت گڑھ رکھے تھے وہ سارا لوڈ ایک خدا پر نہیں ڈالنا چاہتے تھے. لہذا کہتے تھے یہ صحت دیتا ہے، یہ بچے دیتا ہے، اور یہ اولاد دیتا ہے، یہ روزی دیتا ہے، یہ بارش دیتا ہے، طرح طرح کی باتیں. اب ایک نیا دعویٰ تھا پیغمبر کا کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. یہ دعویٰ ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. بھائی یہ کیسے ممکن ہے ایک ذات سارے کام کرے، بارش بھی برسائے، دھوپ بھی نکالے، بچے بھی دے، بیماروں کو شفا بھی دے، روزی بھی دے؟ یہ دعویٰ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، چنانچہ وہ مخالفت پر اتر آئے. اس مخالفت کا نتیجہ کیا ہوا آپ اور میں جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر پہلی مرتبہ حبشہ جانا پڑا، پھر دوسری مرتبہ حبشہ جانا پڑا، پھر تیسری مرتبہ مدینہ جانا پڑا، پھر پیغمبر کو بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا. ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی نہیں تھی، ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی تھی کیا کہ سب کچھ ایک کر سکتے ہیں. نہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے نہیں الگ الگ، کسی ایک پر بوجھ نہ ڈالا جائے، کسی ایک پر بوجھ نہ ڈالا جائے. چنانچہ وہ سرکار کے پاس آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنا دماغی نقطہ نظر لے کر. چلو جی آپ کہتے ہیں سارے کام ایک ذات کر سکتی ہے. ہمارا ایک سوال ہے، ہمارے 2 سوال ہیں. سوال نمبر 1، جس کو آپ کہتے ہیں خدا، وہ خدا کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جس کو آپ کہتے ہیں خدا، وہ خدا کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ حرکت میں برکت ہے، سارے حرکت کریں دائیں بائیں تاکہ سونے والے جاگ جائیں. حرکت میں برکت عالمگیر بھائی، حرکت میں کیا برکت ہے نا. اب ایک بندہ یوں مسلسل یوں ہوگا، افروں ڈاکٹر کو بلا لیں گے کہ چیک کر لو نبض چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے. تو حرکت میں برکت ہے، تھوڑا بہت ہلا کریں. آپ نے دیکھا مدارس کے اندر بچے پڑھتے ہیں تو ہلتے ہیں نا تاکہ وہ شیطان بھاگ جائے. تو اگر کوئی سو رہا ہوگا تو آپ کے ہلنے سے اللہ کے فضل سے وہ تھوڑا جاگ جائے گا. آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ تو ذہن لے کر آئے. کون سا ذہن لے کر آئے؟ کون سا ذہن لے کر آئے؟ کافر یہ ذہن لے کر آئے ہاں محمد آپ جس خدا کے بارے میں کہتے ہیں بتائیں وہ خدا کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ سوال کرنے والوں کے سوال کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے جو خدا بنا رکھے تھے یا بت کے تھے، جو بت بنا رکھے تھے یا لوہے کے تھے یا اسٹیل کے تھے، یا لکڑی کے تھے یا پتھر کے تھے یا مٹی کے تھے یا سونے کے تھے یا چاندی کے تھے یا کسی اور دھات کے تھے؟ سرکار نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور وہ سارے کام کرتا ہے، وہ میرا معبود ہے. انہوں نے کہا کہ جس خدا کی آپ بات کرتے ہیں ہم نے تو اپنے خداؤں کے بارے میں جو سنا جو دیکھا وہ ان دھاتوں کا بنا ہوتا ہے. جس خدا کو آپ مانتے ہیں جس کی طرف بلاتے ہیں وہ کس دھات کا بنا ہوا ہے؟ سوال نمبر 1، خدا کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ سوال نمبر 2، دنیاوی اعتبار سے جب ہم کسی بھی شخصیت کے متعلق معلوم کرتے ہیں وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کون ہے، تو سب سے پہلے ہمارا مقصد اس سوال کا یہ اس کا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کا شجرہ کیا ہے، اس کا حسب نسب کیسا ہے، اس کا حسب نسب کیسا ہے. تو انہوں نے دوسرا سوال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس خدا کی طرف آپ بلاتے ہیں اس خدا کا شجرہ نسب کیا ہے، اس خدا کا حسب نسب کیا ہے. 2 سوالات کر لیے، 2 سوالات کیے اور 2 سوالات کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ نے جو مبارک صورت نازل فرمائی اس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ سوالات اور جوابات، سرسری نظر ڈالیں گے تو سوالات میں اور جوابات میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ ان کا سوال تھا تمہارا خدا کس سے بنا، آگے سے آیت نازل ہو گئی اے پیغمبر آپ فرما دیجئے وہ ایک ہے۔ سوال جواب میں مطابقت نہیں ہے، اس وجہ سے کہا گیا کہ خالی ترجمہ پڑھ کر، خالی احادیث کا اردو ترجمہ پڑھ کر اگر ہم پیغمبر کے فرامین کو یا اللہ کے قرآن کو سمجھنا شروع کریں گے ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ مدارس دینیہ جو محنت کرتے ہیں اسی محنت کے پیچھے ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے پیچھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ ورنہ تو امت اخبار جو ہر روز پڑھتے ہیں تو آدھے عالم تو وہ بن گئے ہوں گے، کیونکہ روزانہ ایک حدیث اور ایک آیت تو آتی ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو اگر ظاہر میں دیکھیں تو جو میں نے آپ کو واقعہ بتلایا اس واقعے میں اور اس واقعے کے پیچھے جو صورت نازل ہوئی کوئی مطابقت نہیں ہوتی ہے، کوئی مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کا اعتراض تھا، سوال تھا کس چیز سے بنا؟ اللہ میاں نے جواب کیا دیا؟ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں سمجھیے۔ عربی زبان کے اندر ایک جب بولا جاتا ہے نا، ایک، اس کے لیے دو لفظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ ایک لفظ احد جو یہاں پر استعمال ہوا، اور ایک لفظ ہوتا ہے واحد جو عام طور پر گنتی وغیرہ کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ احد، ایک لفظ واحد، ان دونوں کا ترجمہ بنتا ہے ایک۔ ان دونوں کا معنی کیا بنتا ہے؟ ایک۔ قل هو اللہ احد یا قل هو اللہ واحد کہہ دیں، معنی ایک بنے گا۔ لیکن اللہ میاں نے واحد کی جگہ پر احد کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے اسحاق بابا، ایک ہوتا ہے واحد اور ایک ہوتا ہے احد۔ ان دونوں میں معمولی سا فرق ہے، ان دونوں میں معمولی سا کیا ہے؟ فرق ہے۔ آج موڈ میں نہیں ہیں آپ لوگ، ہاں موڈ میں نہیں، آج تھکے ہیں لوگ ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ تھکاوٹ کو دور کرے۔ جب پہلی صف والے سوئیں گے تو پیچھے والوں سے کیا گلا کریں گے؟ بات میں آ رہی ہے؟ جب پہلی صف والے آرام فرمائیں گے تو پیچھے والوں کو کہاں سے ہم گمراہ قرار دیں گے؟ ٹھیک ہے جناب والا۔ قل هو اللہ احد، ایک ہے واحد اور ایک ہے احد، دونوں میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کتنے بندے آئے تھے، آپ کہتے ہیں ایک ہی آیا تھا، مطلب دو نہیں آئے تھے، تین نہیں آئے تھے، چار نہیں آئے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ایک ہی آیا تھا، یہ جو آپ نے بتانا نا ایک ہی آیا تھا، یہاں پر واحد آئے گا، اس کے مقابلے میں دو آ رہا ہے۔ واحد کے مقابلے میں دو یا تین، ایک کے مقابلے میں دو کیوں آتا ہے کہ دو ایک سے بڑا ہوتا ہے، دو ایک سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ مقابلے کے لیے جب لفظ استعمال کریں تو واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے احد۔ احد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو مختلف اجزاء سے مل کر نہ بنی ہو، وہ چیز جو مختلف اجزاء سے مل کر نہ بنی ہو، وہ چیز جو مختلف اجزاء سے مل کر بنی ہو، مختلف اجزاء سے مل کر نہ بنی ہو۔ یہ کرسی ہے، یہ کرسی مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہے، یہ کرسی مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ اگرچہ یہ ہمیں نظر تو آ رہی ہے کہ یہ کرسی مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو احد نہیں کہیں گے بلکہ واحد کہیں گے۔ اور احد اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر اجزاء نہ ہو، ٹکڑے نہ ہو سکتا ہو۔ جب ٹکڑے نہیں ہو سکے گا تو گویا کہ وہ ہوگا کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اگر اللہ میاں کو سونے کا قرار دے دے تو مطلب کیا ہوا؟ پہلے سونا بنا، اس کے بعد اللہ میاں بنا۔ سونے کو کسی اور نے بنایا ہوگا، اس کے بعد اللہ میاں کی شکل بنی ہوگی۔ اس بنیاد پر فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات وہ ہے جو احد ہے، مطلب اس کے اجزاء نہیں ہوتے،
اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے، وہ ایسی ذات ہے کہ جو اجزاء کو اور ٹکڑوں کو قبول نہیں کرتی۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اللہ کی ذات سونے کی دھات سے کہ لوہے وغیرہ سے بنی ہوئی کوئی چیز نہیں، چونکہ لوہے وغیرہ سے بنی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ واحد ہو سکتی ہیں، وہ احد نہیں ہو سکتی۔ آگے سمجھ میں؟ اگلا سوال یہ ہے کہ کیوں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی ذات اجزاء کی محتاج نہ ہو؟ تو فرمایا اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ بے نیاز۔ اردو کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، اللہ الصمد کا ترجمہ یہی ملے گا، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ لیکن بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ اگلا سوال، بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ تو بے نیاز کا ترجمہ کھول کر دیکھیں، وہ ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو اور ساری کائنات اس کی محتاج ہو، اس کو کہا جاتا ہے صمد، یعنی کہ بے نیاز۔ تو یہ سوال کا جواب آ گیا۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، وہ ذات یعنی وہ اللہ جو میرا معبود ہے وہ احد ہے، مطلب اجزاء کا محتاج نہیں، اجزاء کا محتاج نہیں۔ پھر سوال ہوگا کیوں؟ تو کہا جائے گا اللہ الصمد کہ وہ بے نیاز ہے، مطلب اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اجزاء سے مل کر وہ پایہ تکمیل کو پہنچے، ٹھیک ہے، وہ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کے سامنے انہوں نے جو دوسرا سوال کیا تھا یہ اس کا جواب آ گیا۔ ان کا سوال کیا تھا؟ شجرہ نسب، شجرہ نسب۔ جس موقع پر سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین بھی موجود تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہودیوں کا نظریہ یہ تھا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کا نظریہ یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نظریات کے حامل لوگ موجود تھے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا، ان تمام کے باطل عقائد کا رد ہو گیا۔ لم یلد، اللہ کی ذات سے کوئی پیدا نہیں ہوا، گویا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لم یلد کے اندر یہ ساری کہانی واضح ہو گئی۔ ان کا کہنا شجرہ نسب کیا ہے؟ وَلَمْ يُولَدْ میں جواب آ گیا، وہ کسی سے جنا نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ اگر جنا جاتا تو اللہ میاں کا کوئی والد ہوتا، کوئی دادا ہوتا، پھر تو شجرہ چلتا، پھر تو حسب نسب کی بات ہوتی، لیکن اللہ میاں کی ذات سے نہ کوئی جنا گیا اور نہ ہی اللہ کی ذات کسی سے جنی گئی۔ اس بنیاد پر اس ایک جملے کے دو حصوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے عقائد کی بھی تردید کر دی اور ان کے سوال کا بھی جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی ذات سے کوئی جنا نہیں گیا، اس کی ذات سے کوئی جنا نہیں گیا، ولم یولد، نہ ہی وہ خود کسی اور سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ذات ایسی ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی ہم پلہ، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ کا مثل کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کا مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کے سوالات کے جواب میں یہ مبارک صورت نازل ہوئی۔ باتیں اس کے اندر اور بہت ساری ہیں، لیکن مجمع کے اندر اکثر لوگ سو رہے ہیں تو نامناسب ہے کہ اس موقع پر کچھ کہا جائے، تو آج اس کو اتنا ہی رہنے دیں انشاءاللہ۔ اگلے جمعے کو سورہ فلق اور سورۃ الناس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ حضرات جب تک وقت داخل نہیں ہوتا درود پاک کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ